اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3-4 موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا ہے۔ گزشتہ روز شہر کراچی میں مانسون کی بارشوں کا پہلا قطرہ پڑتے ہی جو سب سے پہلے کام ہوا وہ 200 فیڈر ٹرپ کر گئے، اور 200 فیڈر ٹرپ کرنے کے نتیجے میں پورا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا، اور یہ وہ شہر کراچی ہے کہ جس کو اندھیروں سے روشنیوں میں اندھیروں سے نکالنے، اس کو روشن بنانے کا ٹھیکہ لیتے ہوئے سن 2005 میں کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی، اور پھر سن 2008 میں اس کے اکثریتی شیئرز ایک دوسری کمپنی کو فروخت کیے گئے، اور جس وعدے کے تحت یہ کام کیا گیا کہ اس نجکاری کے عمل کے نتیجے میں لوگوں کو، عوام الناس کو بلا تعطل بجلی مہیا ہوگی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا، سستی بجلی مہیا ہوگی، لیکن حیرت ہے کہ پہلے ایم کیو ایم اور پھر پیپلز پارٹی نے ملی بھگت کے ساتھ اس دفاعی نوعیت کے ادارے کو 15 ارب روپے میں اس کو فروخت کر دیا، یعنی 15 ارب روپے میں کھمبوں کے داموں اس کو فروخت کر دیا گیا، اور آج 20-21 برس گزرنے کے باوجود کراچی کے لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جس ادارے کو روشنیاں بکھیرنا تھیں، اندھیروں سے نکالنا تھا، اور جو بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے اس کی بنیاد پر آپ نے اس کی نجکاری کی، آج وہ ادارہ جس طرح لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ ایک جانب وفاقی حکومت سبسڈی کے نام پر 163 ارب روپے کے الیکٹرک کو اس سال رکھے گئے ہیں مالیاتی سال کے لیے، یعنی 163 ارب روپے آپ سبسڈی دیں گے ایک نجی ادارے کو، کہ جس ادارے کو سن 2005 میں 15 ارب روپے کے عوض کوڑیوں کے مول فروخت کر دیا گیا، لیکن نہ جنریشن میں اضافہ ہوا، نہ ٹرانسمیشن بہتر ہوئی، اور دن بدن لوگ یہ عذاب سہنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہوتی ہے پورا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، مینٹیننس کے نام پر 12 گھنٹے 15 گھنٹے آبادیوں میں بجلی موجود نہیں ہوتی۔ تو ہمارا سوال تو یہ ہے کہ شہر کراچی کے لوگ بھاری بھرکم بجلی کے بل ادا کریں، شہر کراچی کے لوگ ٹیکسز کی شکل میں ان کے اوپر جو بھاری بھرکم بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ پوری طرح جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بلوں کے اندر بھی یہ وصول کر رہے ہیں، کے ایم سی بھی وصول کر رہی ہے، ایم یو سی ٹی ٹیکس وصول کر رہی ہے، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو ان کی بجلی ان کو میسر نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو بھاری بھرکم بجلی کے بل کراچی کے شہری ادا کر رہے ہیں، تو کب ان کو بلا تعطل بجلی میسر آئے گی؟ کب اس شہر سے اندھیروں کا خاتمہ ہوگا؟ کب سستی بجلی مہیا ہوگی؟ یہ اسی طرح حکمران جھوٹ بولتے رہیں گے اور ان کا کاروبار چلتا رہے گا۔ جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے حوالے سے اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر کوئی شہر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، نیپرا کے اندر، عدالتوں کے اندر مقدمہ لڑا جا رہا ہے، تو جماعت اسلامی
الحمدللہ یہ مقدمہ لڑ رہی ہے، اس کی پبلک ایڈ کمیٹی پوری طرح فعال ہے، سارے حالات پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کا مقدمہ نیپرا کے اندر بھی لڑتے ہیں، ہم عدالتوں کے اندر بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارے کی نجکاری کی جائے اور پھر شہریوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم اس پورے عمل کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے، اور جماعت اسلامی اس کے حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ایک جانب بجلی کی صورتحال ہے، دوسری جانب ابھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر شہر کراچی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ شہر کراچی میں اس بات کا خطرہ ہے کہ بارشوں کے نتیجے تیز بارشیں ہو جائیں تو پوری کے پورے رہائشی علاقے ڈوب جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو کام پورا سال ہونا تھا، جو کام قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کو پورے سال انجام دینا تھا، وہ مانسون کی بارشوں سے چند دن پہلے شروع کیا جاتا ہے، یعنی نالوں کی صفائی کا کام۔ اور نالوں کی صفائی کا یہ کام بھی جس طرح کیا جاتا ہے، یعنی 53 کروڑ روپے نالوں کی صفائی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ستمبر تک یہ کام چلتا رہے گا۔ یہ کام پورے سال کرنے کا ہے، کوارٹرلی کرنے کا ہے، کہ شہر کے بڑے نالوں کی صفائی ہو، تاکہ اس کے نتیجے میں جب بارشیں ہوں تو لوگوں کو ریلیف میسر آ سکے، لوگ اربن فلڈنگ سے بچ سکیں۔ اور شہر کی صورتحال سب کے سامنے ہے، یہ نالے جس طرح نالوں کی صورتحال ہے، ان نالوں میں تو شہر بھر کا کچرا لا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اداروں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہ ہو، جب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام نہ کر رہا ہو، جب نالوں کی صفائی نہ ہو رہی ہو، نالوں کے اندر کچرا جا رہا ہو، تو یہ کام تو پھر روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا ہے، صفائی کا کام۔ اور آپ نے اس پورے عمل کے اندر مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ٹاؤن چیئرمینز کو آن بورڈ لیتے، یعنی ٹاؤن چیئرمینز کو آن بورڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 53 کروڑ روپے کا بجٹ خود خرچ کریں گے، اور آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ کام انجام دے سکیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ تیز بارشیں ہوں گی تو کراچی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہماری گلیاں، سڑکیں جو ہے وہ جس طرح کا منظرنامہ پیش کریں گی وہ سب کے سامنے ہوگا۔ لہٰذا اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مختلف ایمرجنسی ادارے ہیں 1122، اسی طرح ریسکیو کہ یہ ادارہ 1122 ہو، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو، یا پھر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ایمرجنسی سروس ہو، یہ ساری جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ان سارے حالات کے لیے ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آن بورڈ لیا جائے۔ یہ کمشنر صاحب کا بھی کام ہے، صرف آفسوں میں بیٹھنا کام نہیں ہے کہ آفسوں میں بیٹھ کے احکامات دیے جائیں، ان سارے اداروں کو آن بورڈ لینا میئر کی ذمہ داری ہے، کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے اداروں کو آن بورڈ لیا جائے اور کراچی کے شہریوں کو آنے والی بارشوں میں ریلیف میسر آ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج سے 2 دن پہلے ایک مرتبہ پھر مواج گوٹ میں 7 سالہ بچہ عثمان گٹر میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے کہ شہر کراچی میں 19 بچوں کی اموات، 19 لوگوں کی اموات گٹر میں گر کر ہوئیں، لیکن اس سال دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ تو نااہلی ہے، پیپلز پارٹی کے قابض میئر کی نااہلی ہے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ماڑی پور ٹاؤن کی UC4 میں، وہاں گزشتہ سال بھی ایک بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ جب یونین کمیٹی آپ کی ہے، جب ٹاؤن آپ کا ہے، جب میئر پیپلز پارٹی کا ہے، جب صوبائی اسمبلی ممبران پیپلز پارٹی کے ہیں، جب قومی اسمبلی ممبر پیپلز پارٹی کا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کی اہلیت ہے کہ آپ گٹر کے ڈھکن بھی نہیں لگا سکتے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس باپ کا بیٹا گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا ہو،
اس کی کیا کیفیت کیا ہوگی؟ 7 سالہ بچہ اس کا. لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ میت لے کر سڑک پر آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، زندگی پھر رواں دواں ہو جاتی ہے، لیکن ان ظالم حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگتی.